اور ان کے جتنے تہوار ہیں، ہمارے یہ دو تہوار ان سے بالکل ممتاز، بالکل الگ۔ دنیا کے اندر جتنے تہوار ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی شخصیت کی یادگار میں ہوتے ہیں، ہمارے یہ دونوں تہوار وہ کسی شخصیت کی یادگار میں نہیں، اس لیے کہ شخصیت کی یادگاریں پرانی ہو جاتی، عقیدتیں پرانی ہو جاتی، لیکن عبادت کے بعد جو تہوار اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائے ہیں اس کی شان ممتاز ہوتی ہے۔ جیسا کہ رمضان مبارک میں بندہ عبادت کرتا ہے، پورے مہینے عبادت کرنے کے بعد اس کو جو فطری طور پر جو خوشی ہوتی ہے وہ مصنوعی خوشی سے بہت اچھی ہے۔ ایک آدمی کو خوشی نہیں ہے لیکن وہ تہوار منا رہا ہے، اور فطری طور پر پورے مہینے روزے رکھنے کے بعد وہ تہوار منائے، عید منائے تو اس کو دلی خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ حج کا موقع ہوتا ہے، لوگ 9 ذی الحجہ عرفے کے دن حج سے فارغ ہوتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو مسلمانان عالم کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اب تم عید مناؤ۔ تو دونوں عیدیں ہماری وہ دوسرے مذاہب سے ممتاز۔ اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کی عجیب شان رکھی ہے۔ مسلمانوں کو ہر سال یہ دن عنایت فرمایا جاتا ہے اور اس کو ایک حقیقت سے آشنا کیا جاتا ہے کہ مسلمان کا کام صرف کھانا پینا اور ویسے ہی زندگی گزار کر جانوروں کی طرح نہیں جانا، بلکہ اس کی زندگی کا مقصد قربانی۔ بظاہر ہم جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ صرف جانور کی قربانی نہیں ہے، وہ انسان کے جذبے کی قربانی، اس کی خواہشات کی قربانی، اس کی جان و مال کی قربانی۔ وہ جذبہ قربانی پیش کر کے یہ مظاہرہ کرتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد قربانی، میری ترقی اسی قربانی کے پیچھے پنہا و پوشیدہ ہے۔ اگر میں قربانی دینا چھوڑ دوں گا یا میرے اندر، میری نسلوں کے اندر قربانی کا جذبہ نہیں رہے گا تو ہماری قوم اور کبھی ہم اور ہماری نسلیں ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ قربانی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس قربانی کو جاری و ساری فرمایا۔ یوں تو قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جاری و ساری ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، حابیل و قابیل کی قربانی کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر۔ اس کے بعد سے ہی ہر قوم کے اندر، ہر مذہب کے اندر کسی نہ کسی انداز میں قربانی کا طریقہ اور اس کی رسم رہی ہے۔ آج جو لوگ مسلمانوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ جانوروں کی ہتیا کرتے ہیں، جانوروں پر ظلم کرتے ہیں، اس قربانی سے کیا فائدہ؟ وہ اپنی تاریخ سے واقف نہیں۔ ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہر قوم اور مذہب کے اندر ہمیشہ قربانی رہی ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے پرکھوں کو دیکھو، ان کے بڑوں کو دیکھو، کثیر تعداد میں انہوں نے قربانیاں جانوروں کی کی۔ کوئی قوم دنیا کے اندر ایسی نہیں ملتی۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو قربانی کا دن عطا فرمایا اور قربانی کا جو طریقہ عطا فرمایا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جاری و ساری ہوا۔ یہ ان کی سنت ہے، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے دریافت کیا، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قربانی کیا چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت جس کو آج پورا مسلمانان عالم اس کو ادا کرتا ہے، لیکن صرف ابراہیم علیہ السلام کی ایک ہی قربانی نہیں تھی جو انہوں نے
10 ذی الحجہ کو پیش کی، بلکہ اس کے پیچھے دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے شمار قربانیاں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے کئی امتحانات لیے، کئی آزمائشیں ان سے لی، اور ہر آزمائش کے اندر وہ 100 نمبر سے پاس ہوا، فَأَتَمَّهُنَّ، اول نمبر سے پاس ہوا، کسی آزمائش میں وہ فیل نہیں ہوئے۔ تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہے، اور اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ان کی پوری زندگی پر نظر ڈالنا ہے، اور یہی مقصد ہے کہ آدمی اپنے اندر ابراہیم جیسا ایمان پیدا کرے۔ شاعر کہتا ہے آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، صرف اپنے بیٹے کے ذریعے سے اس جانور کی قربانی نہیں دی، بلکہ آپ نے اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی خواہشات کی، ہر چیز کی قربانی پیش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور سب سے بڑی قربانی جان کی قربانی ہوتی ہے، وہ بھی پیش کی، اس انداز میں کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ کی قربانی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ جس گھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھیں کھولتے ہیں، جنم لیتے ہیں، وہ پورا کے پورا گھر بت پرست ہے، بت ساز ہے، بتوں کی پوجا کرنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بتوں کی پوجا کرنے والے، بتوں کی عبادت کرنے والے، بتوں کی پرستش کرنے والے، بتوں کو بیچنے والے، 4 کام بیک وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں ہوتے تھے، یعنی بت ساز بھی تھے ان کے والد، بت پرست بھی، اور بتوں کو بنانے والے بھی، اور بتوں کو بیچنے والے بھی، 4 کام ہوتے تھے۔ ایسے ماحول کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، توحید کا دامن کبھی نہیں چھوڑا، اور قوم کے سامنے ببانگ ڈھول کر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہی وہ رخ ہے جو ہمیں اور آپ کو اللہ کی طرف پھیرنا ہے، جو ہمیں یاد دلاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کفر کے ماحول میں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے روئے زمین پر۔ ابراہیم علیہ السلام تنہے تنہا ہیں، لیکن اپنی توحید میں، اپنے ایمان میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پوری قوم کے سامنے کہہ دیا انی وجہت وجہی للذی، جو ہم قربانی کے وقت دعا پڑھتے ہیں اس دعا کو، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم کیسے ہی کفریہ ماحول کے اندر ہوں، کیسے شرک کے ماحول کے اندر ہوں، ہم گھرے ہوئے کیوں نہ ہوں، لیکن ہمیں توحید سے، اپنے ایمان سے کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارا آخری سہارا ہے کہ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، فطر السماوات والارض حنیفا، میں سب سے یکسو ہو چکا ہوں اور اس ذات کی طرف اپنے رخ کو پھیر چکا ہوں، وما انا من المشرکین، اور ببانگ دول اعلان کیا کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے نبی آپ بھی کہہ دیجیے کہ میں ان کافروں سے، کفر کرنے والوں سے، کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو۔ یہی مسلمان کے لیے آج سب سے بڑا سبق ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط، اتنا مضبوط بنانا ہے، اپنی توحید پر اتنے اس درجے ہمیں قائم رہنا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنے توحید سے، اپنے ایمان سے ذرہ برابر، بارش کے برابر بھی ہٹانا چاہے تو ہم ہٹ نہیں سکتے، کیونکہ ہماری محبت کی، ہمارے عشق کی آخری انتہا قربانی کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے بے شمار امتحانات دیے، اور امتحانات میں سب سے آخری امتحان اور عشق کی انتہا قربانی ہوتی ہے۔ جان ہی دے دے آج کے اس سے بڑھ کر کیا قربانی ہوتی، آخری وہی بچتی ہے، جان ہی قربان کر۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے ہر موقع پر امتحان دیے، ہر امتحان کے اندر کامیاب ہوئے، ایک امتحان باقی تھا جان کی قربانی۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اس وقت بظاہر، ویسے تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت انبیاء علیہ السلام کو ہوتی، لیکن ظاہری طور پر سہارا ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام
بڑھاپے کا سہارا بن گئی اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام 9 سال کی یا 13 سال کی عمر تھی، دونوں قول ہے، 13 سال کی یا 9 سال کی عمر تھی، جب بڑھاپے کا سہارا بن گئے اس قابل ہو گئے کہ باپ کی انگلی پکڑ کر چلے، باپ کا ہاتھ بٹائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آ گیا کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ختم نہیں ہوئے بھی. کیا کہا؟ خواب کے اندر، وہ بھی یہ بھی امتحان ہے. انبیاء علیہ السلام پر ڈائریکٹ وہی نازل ہوتی، لیکن خواب کے اندر کہا یہ بھی ایک امتحان ہے کہ دیکھو خواب کے اندر کوئی آدمی تعبیر کچھ اور بھی کر سکتا ہے، تعبیر کچھ اور بھی لے سکتا ہے. تو کہا اپنے بیٹے سے کہا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، اے میرے بیٹے میں برابر خواب دیکھ رہا ہوں. 3 دن برابر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، انی ارى في المنام انی اذبحك، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اس میں تمہاری کیا رائے ہے. ابراہیم علیہ السلام خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ جانتے ہیں کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، ہمارے آپ کی طرح خواب نہیں ہوتے. کچھ بھی دیکھ لیا جو بالکل ناممکن ہے وہ چیز دیکھ لی. آدمی بادشاہ بن جائے خواب کے اندر، حقیقت میں تھوڑی نہ بن جائے، کچھ بھی دیکھ لی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، بیٹے بھی جانتے ہیں اور وحی کے حکم میں ہوتے ہیں. بیٹے سے جیسے ہی کہا تمہاری کیا رائے ہے، رائے لینے کی ضرورت نہیں کہ علماء نے لکھا ہے، لیکن بیٹے کی بھی تو قربانی تھی، بیٹے کا بھی تو امتحان تھا. باپ تو ہر امتحان میں کامیاب ہو رہا ہے، بیٹا تو ابھی نوخیز ہے، نیا بچہ ہے، چڑھتی جوانی، 13 سال کی عمر ہے، نو عمر لڑکا ہے. اس کے اندر کتنا جذبہ اطاعت فرما برداری پیدا ہوا، اس کو پرکھنا تھا، اس کو جانچنا تھا اور اندر سے قربانی دینے کے لیے تیار کرنا تھا، اس کے ایمانی پاور کو دیکھنا تھا. تو رائے لی پہلے، فانظر ماذا ترى. علماء نے لکھا ہے کہ وہ رائے میں منع کرتے، تب بھی ابراہیم علیہ السلام حکم خدا کو پورا کرنے میں کوئی تعامل نہ کرتا، لیکن صرف بچے کو اندر سے تیار کرنا تھا تاکہ اللہ کے حکم کے آگے بخوشی سر تسلیم خم کرے اور یہ قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پورے جذبے کے ساتھ ہو، اس میں بیٹے کی خوشی بھی شامل ہے. تو فانظر ماذا ترى، بیٹے تمہاری کیا رائے ہے. بیٹے بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اب تو حضور آپ پر گزریے اس کام کو جس کا آپ کو خواب میں حکم دیا جا رہا ہے، آپ بتو پیش مت ہو. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں کچھ مشورہ کروں گا، سوچ کر بتاؤں گا، والدہ سے پوچھوں گا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ کا خواب سچا ہے، آپ نبی ہیں، نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کر گزریے آپ اس کام کو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. اور آگے فرمائے رہی میری بات کہ میں اس کے لیے قربان ہوں گا یا نہیں ہوں گا، میں انکار کروں گا یہاں بھروں گا. تو آگے فرمائے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے نہیں پائیں گے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں انکار کر دوں اور اس میں کچھ بھی سوچوں آگے پیچھے ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ابراہیم علیہ السلام کا یہ آخری امتحان، سب سے بڑا امتحان. ابراہیم علیہ السلام مینا کی وادی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلتے ہیں قربان کرنے کے لیے. چھری کو تیز کرتے ہیں، چھری چلاتے ہیں. بیٹے کہتے ہیں ابا حضور اور تیز کر لیجیے، چھری تیز چلائیے، شاید محبت بدری غالب آ رہی ہے، چھری چل نہیں رہی ہے. سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، زمین و آسمان حیران ہے استعاری پر. آسمان بھی دیکھ رہا ہے، زمین بھی دیکھ رہی ہے کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے. ایک نور نظر لگتے جگر، اتنا پیارا بیٹا، بڑھاپے کی لاٹھی، کمزوری کا سہارا، بڑی تمنا اور امیدوں سے مانگا ہوا، اللہ کا دیا ہوا ایک لگتے جگر، اس کو قربان کرنے جا رہے ابراہیم علیہ السلام. زمین سہمی پڑی تھی، آسماں بھی ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیش کر دیکھا تھا حیرت کا یہ نظارہ. کیا ہونے جا رہا ہے؟ اطاعت کا ایک نیا باب شروع ہونے جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام چھری کو تیز کرتے ہیں اور اتنی تیز کرتے ہیں کہ اب گلا کٹنے میں دیر نہیں لگے گی.
ابراہیم علیہ السلام چھری کو تیز کر کے چلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام تنبے کو لے کر آتے ہیں اور بجائے اسماعیل کے وہ چھری تنبے پر پھیر دی جاتی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ ذبح تو میں نے بیٹے کو کیا ہے اور دمبا ذبح ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بنا دینا ہو ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، تم نے ایسا ہی ہے جیسا اپنے اولاد کو قربان کر دیا، اس لیے کہ تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، تم نے تو چھری بیٹے پر ہی چلائی ہے۔ حکم رب یہ تھا کہ بیٹا قربان نہ ہو، جانور قربان ہو، لیکن چھری تو بیٹے پر چلائی، اس لیے اللہ نے کہا تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وفديناه بذبح عظيم، اور ہم نے اس کے بدلے میں ذبح عظیم رکھ دیا، یعنی اب ہم نے ہر سال صاحب نصاب لوگوں پر اس کی قربانی رکھ دی ہے، اور بڑا ذبح ہوگا وہ، یعنی بڑا ثواب ملے گا اس کا۔ وتركنا عليه في الآخرين، اور بعد والوں کے لیے سنت کو ہم نے زندہ کر دیا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو۔ تو ہماری قربانی دراصل ہماری خواہشات کی قربانی، ہرگز اللہ تعالیٰ کے مقصود نہیں ہے کہ بندہ صرف جانور کی قربانی کر کے فارغ ہو جائے، بلکہ جب بندہ قربانی کر رہا ہو، چھری جانور پر پھیر رہا ہو، تو یہ نیت کر لے ہم نے اپنی اولاد کو، ہم نے اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی خواہشات کو، اپنی ہر چیز کو اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ آج سے میری خواہشات اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کی مرضی کے آگے اور قرآنی احکامات کے آگے میری خواہشات کوئی چیز نہیں ہے، میں نے سب کو قربان کر دیا۔ آج سے جیوں گا تو اللہ کے لیے، مروں گا تو اللہ کے لیے، حکم پورا کروں گا تو اللہ کا، مانوں گا تو اللہ کی، جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤں گا، جس چیز کا حکم دیا اس کو کروں گا۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے نبی کہہ دیجیے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ کے لیے۔ وَأُمِرْتُ، مجھے جو حکم دیا گیا ہے میں اس کو پورا کروں گا، اور میں سچا پکا مسلمان ہوں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سچا پکا مسلمان۔ اس جذبے کے ساتھ ہمیں قربانی پیش کرنا ہے، ورنہ قربانی تو ہم بہت پیش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں کبھی ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری قربانی کے ساتھ ہماری خواہشات بھی قربانی ہو گئی ہو، خواہشات قربان ہو گئی ہو۔ ہمارے اندر جو نفس کی خواہشات ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر ہم بہت سے کام کرتے رہتے ہیں، کیا وہ سب ہم نے قربان کر دیے؟ کیا ہم نے یہ عہد کر لیا کہ آج سے اللہ کی مانوں گا، اللہ کو مانوں گا، اور آج سے شریعت پر عمل کروں گا، غیر شرعی کاموں کو چھوڑ دوں گا؟ یہ نیت کر لیں، بس ایسی نیت کر لیں تو ہماری قربانی قبول ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ہرگز اللہ کے یہاں تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، تمہارا جانور کا خون نہیں پہنچتا۔ نہیں ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ تعالیٰ کے یہاں تقوی اور اللہ کا خوف پہنچتا ہے کہ اللہ کا خوف کتنا پیدا ہوا قربانی سے، کتنا پیدا ہوا تمہارے اندر، جذبہ ایمان اور جذبہ تقوی اور خوف خدا کتنا پیدا ہوا۔ ولكن يناله التقوى منكم، اس تقوی اور خوف خدا کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسامكم، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ہرگز اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے۔ لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال کو دیکھتے ہیں، تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ تمہاری نیت کیا ہے قربان کرنے میں۔ اس لیے بد نیتی سے پرہیز کرے، یہ قربانی صرف اللہ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے کہ میرا بکرا بہت مہنگا ہے، میں بہت مہنگا خرید کر لایا ہوں، لوگ میری تعریف کریں، تم نے حصہ لیا میں بکرا کر رہا ہوں، تم نے تو سستے میں نپٹا دیا میں مہنگا کر رہا ہوں۔ اور جو لوگوں کی واہوائی کے لیے اور بڑائی کے لیے قربانی کی تو کیا تھی؟ قربانی جیسے اہم عمل کو ہم نے ضائع کر دیا، کتنا ثواب ہمیں قربانی پر ملنے والا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قبول فرما لیتے ہیں، اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اس ثواب کو ہم اپنی نیت خراب کر کے ضائع نہ کریں، اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص کریں تاکہ قربانی ہماری اللہ کے قبول و منظور ہو جائے۔ عید کی نماز کا طریقہ سننا۔
نیت کرتا ہوں میں، یہ نیت الگ چیز ہے اور تلاوت الگ چیز ہے، پڑھنا الگ چیز ہے۔ نیت پڑھنے کا نام نہیں ہے، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، نیت نام ہے دل کے ارادے کا، اصل ہے دل میں ارادہ۔ زبان سے بھی کہہ لیا جائے تو مستحب ہے، افضل ہے کہہ لیں، اس لیے کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہو، تاکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ہمیں دل میں نیت کیا کرتا ہے، اس لیے زبان کے الفاظ بھی اس اعتبار سے ضروری ہے، ورنہ نیت کر لی کیا کر لی معلوم ہی نہیں کیا کر لی، ارے زبان سے کہہ کے بتاؤ کیا نیت کرنا چاہیے ہمیں، اس لیے الفاظ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب، معلوم ہوا کہ عید کی نماز کیا ہے بھائی؟ واجب ہے۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب، عید الاضحیٰ واجب، عید الاضحیٰ مع زائد 6 تکبیرات واجب کے، مع زائد 6 تکبیرات واجب، یہ الفاظ ہیں صرف، ورنہ اتنی دل کے اندر نیت ہو کہ عید کی نماز واجب ہوتی ہے، 6 تکبیریں جو اس میں زائد کہی جائیں گی وہ واجب ہے، یہ دل کے اندر نیت ہو گئی نماز، مع زائد 6 تکبیرات واجب کے، باقی وہی منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نیت پڑھیں، پہلی تکبیر تحریمہ ہے، اللہ اکبر کہہ کر نیت پڑھیں، اس کے بعد ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب 6 جو تکبیرات زائد ہیں اس کے اندر، اب شروع کریں، اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور اللہ، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ، کتنی تکبیر ہو گئی؟ 3 ہو گئی، یہ زائد تکبیر 6 میں سے 3 ہو گئی پہلی رکعت تک، اس کے بعد قرات ہوگی، پھر رکوع ہوگا، سجدے ہوں گے، اس کے بعد پھر کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے، دوسری رکعت میں پوری قرات ہوگی جیسے ہوتی ہے رکوع میں جانے سے پہلے، پھر اب 3 تکبیر جو بچی اب ہوں گی، کانوں تک اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پہلی رکعت میں کیا کیا تھا؟ ہاتھ باندھ لیے تھے نا، تیسری تکبیر پہ، یہاں تیسری تکبیر پہ ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اب جب چوتھی تکبیر ہوگی وہ رکوع کی ہوگی، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے اور حسب معمول 2 رکعت نماز پوری کی جائے گی۔ ٹھیک ہے بھائی، اب کھڑے ہو جاتے ہیں۔